حضور کو اس لیے رحمت للعالمین کہا گیا، حضور کے آنے سے سب کچھ بدل گیا۔ حضور بہت بڑی ہستی ہیں، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہستی ہیں، تاریخ بدل گئی حضور کے آنے سے، بلکہ تاریخ کا وہ کلائمیکس ہے، اینڈ ہے تاریخ کا۔ اب لوٹ کے تاریخ پھر وہیں پہ آ رہی ہے جہاں پہ تھی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود آ جائیں گے، یعنی قیامت کا زلزلہ آ جائے گا، بس اسی کی جب تیاری کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑے احمدی مبلغ میرے پاس ایک زمانے میں آئے مجھے دعوت دینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے ان میں دعوتی جذبہ بہت ہوتا ہے، اس سے انہوں نے گفتگو شروع کی، وہیں سے جو یہاں سے شروع کرتے ہیں عام طور پہ کہ جی مسیح حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے حوالے سے جو روایات ہیں، تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ تو روایات کو تو آپ چھوڑ دیجیے، ایک انٹرپریٹیشن آپ کی ہو سکتی ہے، ایک میری ہو سکتی ہے، میرا اور آپ کا جو اصل بنیادی مسئلہ ہے وہ تو نجات ہے نا۔ تو قرآن مجید نے تو اپنے آغاز میں مجھے بتا دیا ہے کہ ایمانیات میں کیا کرنا ہے جو مجھے نجات مل جائے گی۔ قرآن جیسے شروع ہوتا ہے نا سورہ بقرہ سے، وہاں ہی بتایا جاتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ جو تم سے پہلے نازل ہوا ہے اور جو تم پہ نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، آنے والے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کتنا دو ٹوک ہے قرآن، بالکل کلیئر۔ لیکن ہمارے ذہن میں اتنی بڑی تبدیلی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ دیکھیے ایک پورا نقطہ نظر ہے جو اس وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ پاپولر ہے کہ دین کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اسلامی انقلاب آئے، دنیا بدل جائے، یعنی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا ہمیشہ 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 خارج میں نقطہ نظر قائم ہوتا ہے، اور پھر قرآن کی آیات کی توجیہ تعویل کرتے ہیں، آپ کسی طرح قرآن کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن اس چیز کو قبول کرتا نہیں ہے۔ دیکھیے شیطان کے معاملے میں انہوں نے یہی کیا، شیطان نے جو مکالمہ کیا نا، بڑا کمال کا مکالمہ، قرآن نے بار بار اسے نقل کیا ہے، اس میں وہ اپنا سجدہ نہ کرنے کی ریزننگ دے رہا ہے، اور بہت لاجیکل ریزننگ دی ہے اس نے۔ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، یہ حقیر پست انسان ہے، مجھے آپ نے ایک برتر چیز سے پیدا کیا ہے، تو برتر سے کہہ رہے ہیں کہ کمتر کے آگے جھک جائے، یہ تو خلاف عدل بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منطق کا کوئی جواب نہیں دیا، اسٹریٹ اوے کہا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور وجہ بتائیے، تکبر کیا، اس لیے کہ ابھی جو میں نے جملہ کہا تھا وہ دل کے حال جانتے ہیں، وہ بندوں کے احوال جانتے ہیں۔ ایمانیات کا جو معاملہ ہے تو وہ تو ہم لوگوں میں کسی میں بھی نہیں ہے پھر تو، اگر دیکھا جائے تو۔ نہیں، اتنا مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ الحمدللہ بہت لوگوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی بات اس پہلو سے صحیح ہے کہ ہمارا جو مذہبی فکر ہے، چونکہ وہ ایمانیات کو اس پہلو سے زیر بحث ہی نہیں لاتا، تو وہ سارے مسائل یہاں موجود ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ عمل میں بھی ہے اور وہ ایمان میں بھی ہے۔ میں نے عمل کی تو ابھی بات کی نہیں تھی لیکچر کے اندر، ورنہ قرآن مجید نے تو کئی مقامات پر جو عملی رویے ہیں اس کو بھی کفر سے تعبیر کیا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں یہود کے حوالے سے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ان کی جو جنگیں ہوتی تھیں، اوس و خزرج کے ساتھ مل کے وہ جنگیں لڑتے تھے، اور تاریخی طور پہ بھی ان کا رویہ رہا، آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو پہلے تو اپنے ہی بھائیوں کو مارتے تھے، ان کو گھروں سے نکالتے تھے، زیادتی ظلم کرتے تھے۔ اب اس کے بعد وہ بیچارے بے گھر ہو گئے، لاوارث پڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی مالی مدد کرتے تھے، فدیہ دے کے انہیں چھڑاتے تھے۔ تو اس پہ قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، تم کتاب الہی کے ایک حصے کو مانتے ہو، دوسرے کا انکار کرتے ہو، دوسرے کا کفر کرتے ہو۔ اب اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کام کرے گا اس کی جزا اس کے بدلے کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اسے ذلیل کیا جائے اور آخرت میں اسے بدترین عذاب دیا جائے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے جب مسلمانوں کو شریعت دے دی سورہ مائدہ میں، تو ان کو سمجھایا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یعنی جس نے ایمان کے ساتھ کفر ملایا، فقط حبط عملہ، اس کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ مشرکین کے حوالے سے بتایا ہے کہ وہ دین میں جو اضافے کرتے تھے، نسی کا جو مہینہ وہ ایڈ کر لیتے تھے، یعنی کہ جیسے 4 مہینے حرام ہے نا، تو اس میں رجب کے مہینے میں، اب حرام تھا رجب کا مہینہ محترم، تو اس میں جنگ نہیں ہو سکتی تھی، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اس میں جنگ کرنی ہے، تو رجب کو وہ لے گا شعبان کے اوپر، اور اعلان کر دیا اس مہینے ہمیں جو کوئی غصہ آئے ہوا ہے، ہمیں جنگ کرنی ہے، تو حرام مہینہ رجب نہیں ہوگا، شعبان ہوگا، تو اپنی مرضی سے چینج کر دیتے تھے۔ یہ نسی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ زیادۃ فی الکفر ہے، کفر میں تم نے اضافہ کیا۔ اسی طریقے سے جادو ٹونا جو ہے اس کو بھی قرآن مجید نے کفری قرار دیا ہے۔ تو یہ عملی رویے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہوگی وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے قیامت کے دن کفر کے طور پر ٹریٹ کی جائے گی، اور یہ انتہائی سنگین بات ہے، اس لیے کہ کفر کی سزا بہت سنگین ہے۔ تو کفر تو ہم بھی کر رہے ہیں نا، مطلب انکاری تو بہت سی چیزوں پہ ہم بھی ہیں نا، مطلب قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے سب چیزیں اگر سمجھ کے بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی ہم بہت سی چیزوں سے انکاری ہیں نا۔ جی، جو انکاری ہوں گے وہ اکاؤنٹیبل ہو جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور کیس ان کے خلاف۔ معاشرہ جو ہے نا، معاشرہ اسی طرف ہے پورا، اگر ویسے دیکھا جائے تو مطلب اتنا تو لوگ سمجھتے ہیں، موٹی موٹی چیزیں تو لوگ سمجھتے ہی ہیں نا، اور اس میں بھی پکے پکے انکاری ہیں۔ دیکھیے میرا تو بہت سادہ اصول ہے، اسی کی میں ہمیشہ تلقین کرتا ہوں۔ یہ جو ہمارا ادارہ ہے انذار، اس کا لوگو بھی ہے، اس کا موٹو بھی ہے، اس کا نصب العین بھی ہے، اس کا ہدف بھی ہے کہ ہمیں دنیا کو نہیں بدلنا، اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ بھئی دنیا ایسی ہے، ایسی رہے گی۔ میں نے ابھی عرض کی ہے بات لیکچر میں کہ انسانی تاریخ کی سب سے ناکام دعوت نبیوں کی دعوت ہے، تو آج کیسے کامیاب ہو سکتی؟ آج تو نبی بھی نہیں ہے، نبیوں کی موجودگی میں دعوت کامیاب نہیں ہوئی، ہم تو ان کی جوتیاں بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہمیں بھی ناکامی ہونا ہے، کوئی نہیں سنے گا، اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صحیح بات پوری قوت کے ساتھ کرنی ہے۔ دیکھیے یہ جو پوری دعوت ہوتی ہے اس کی حیثیت ریسکیو بورڈ کی ہے، یعنی یہ قیامت کے زلزلہ جب آئے گا، طوفان آئے گا، تو اس سے جس کو بچنا ہے اس ریسکیو بورڈ میں آ کے بیٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کو ٹھیک کرنے کا ذمہ نہیں لے رکھا، انہوں نے سب انسانوں تک پہنچانے کا ذمہ لے رکھا ہے، ان علینا للہدیٰ۔ تو صحیح بات کنوے کرنی ہے، اور کر کیا رہے ہیں؟ کوئی سعید روح، کوئی پاکیزہ روح، اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک ایک انسان، ایسا انسان اللہ کے لیے بہت قیمتی ہے، اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی ایک پاکیزہ انسان تک بات پہنچ جائے، وہ آ کے اس بوٹ میں بیٹھ جائے، ایک بندے کو میں بچا لوں۔ سب کو ٹھیک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر نہیں ہے، یہ ان کی اسکیم ہی نہیں ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کی جو نفسیات ہے، جس کے خلاف مجھے لڑتے ہوئے پوری زندگی گزر گئی، ہماری نفسیات ہے تبدیلی کی نفسیات، سب کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک میں سخت لفظ بولتا ہوں، یہ خناس ہے۔ دنیا بدل جائے، دنیا نہیں بدلتی، دنیا کبھی نہیں بدلی۔ اور اس دور میں تو یہ بات سمجھیے گا، حضور کی آمد کے بعد یہ بڑا کرم ہوا تھا اللہ کا، جس سے پچھلے صحیفوں میں تعبیر کیا گیا ہے کہ شیطان کو بند کر دیا گیا، اور شیطان کھول دیا گیا دوبارہ۔ حضور سے پہلے بھی کھلا ہوا تھا، وہی ناچ رہا تھا، ننگا ہو کے ناچ رہا تھا، پھر وہی ناچ رہا ہے۔ اطمینان رکھیں، اسی کا راج ہے، اسی کی بات مانی جائے گی، ہماری بات نہیں مانی جائے گی۔ اس دور میں شکر اس پہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم بات کرنے کے قابل ہوں گے، یہ اللہ نے بڑی عنایت کی ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں ایک دعا کی تلقین کی ہے نا کہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈال جو پچھلوں پر ڈالیں، نہ وہ بوجھ جو ہماری کمر توڑ ڈالیں۔ پچھلے زمانے میں جب یہ باتیں ابھی جو میں نے یہاں پہ کی ہیں، جب یہ لوگ کرتے تھے تو ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کو آگ میں جلا دیا جاتا تھا یا سولی پہ لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی صرف زبانی کلامی ری ایکشن ہی ہوتا ہے، یا کبھی کبھار عملی بھی ہو جاتا ہے، لیکن بات کہنے کی آزادی مل گئی، اس پہ شکر ادا کریں، یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے۔ تو میرے نزدیک تو جس زاویے سے میں دیکھتا ہوں، وہاں سے دیکھیں گے تو حالات اچھے ہیں، پر امید رہیں، ورنہ تو کبھی آپ تاریخ پڑھیں، نبی کے ساتھیوں کو، حضرات انبیاء علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، ان کو بدترین حالات سے گزرنا پڑتا تھا۔ حضور کو اس لیے رحمت للعالمین کہا گیا، حضور کے آنے سے سب کچھ بدل گیا۔ حضور بہت بڑی ہستی ہے، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہستی ہے، تاریخ بدل گئی حضور کے آنے سے، بلکہ تاریخ کا وہ کلائمیکس ہے، اینڈ ہے تاریخ کا۔ اب لوٹ کے تاریخ پھر وہیں پہ آ رہی ہے جہاں پہ تھی، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود آ جائیں گے، یعنی قیامت کا زلزلہ آ جائے گا، بس اسی کی جب تیاری کر رہے ہیں، تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لوگ ایسے ہی تھے ایسے ہی رہیں گے۔ ہمارا کام صرف صحیح بات پہنچانا ہے، نہ کسی کو کافر قرار دینا ہے، نہ جہنمی، اسے صرف توجہ دلانا ہے کہ تمہاری قیامت کے دن کس طرح پوچھ گچھ ہوگی، اس کے بعد اس کی مرضی ہے۔ ہر شخص کو آزادی ملی ہوئی ہے، جو چاہے گا انسان فیصلہ کرے گا۔ ریان بھائی، یہ جو ایمان کی نفسیات ہے، جب ہم یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، تو اس کے پھر میرے سامنے مجھے 3 پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک تو ایک سب سے پہلا پہلو ہے اپنے آپ کو بدلنا، کیونکہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ میری کیا نفسیات ہونی چاہیے تھی، تو میں اس کے اوپر کام کروں گا۔ تو ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں یا کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 مزید آ جاتے ہیں معاملات۔ تو ایک تو ہے کہ بھئی 2 قسم کے
سچویشن آپ کے سامنے آتی ہیں. ایک تو وہ بالغ لوگ جن کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ گروئنگ نیشن جو کہ ابھی بچپن کے اس سے گزر رہی ہے معاملات سے. دونوں کو الگ الگ طریقے سے ہمیں یعنی کچھ نہ کچھ تواصو بالحق و تواصو بالصبر والا جو ہماری ذمہ داری ہے وہ بھی پوری کرنی پڑتی ہے، کرنی چاہیے. وہ سمجھ میں بھی آتا ہے. ہم زبردستی تو نہیں کرتے، لیکن ہمارے سامنے کوئی واضح سلیبس نہیں نظر آتا دونوں کی طرف سے ڈیل کرنے. کیونکہ بالغ جو بندہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہاں آج کل ایک ماحول آ گیا ہے کہ میرا پرسنل میٹر ہے، مذہب جو ہے وہ میں جو کروں گا وہ اس میں دخل نہیں دیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی شاید کسی مذہبی جبر کی وجہ سے ہی آیا ہوگا، لیکن اس کا علاج ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہوتا. تو ہم زیادہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو سننے کی ہے، سمجھنے کی ہے. تو تھوڑی سی دیر کے بعد چونکہ وہاں ان کی ذہنی گرہیں ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں اکثر جواب آ جاتا ہے کہ اسٹاپ، یہ میرا پرسنل میٹر ہے، آپ اس کے اندر زیادہ دخل مت دیجیے. اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے، جو گروئنگ نیشن ہے، جو ابھی بچے ہیں، وہاں ہمارے پاس کوئی سلیبس نہیں ہوتا کہ ہم کس طریقے سے ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس لیول پر لے آئیں جہاں فکر اور نفسیات آ رہی ہو، رٹا نہ آ رہا ہو. ہمیں مجبوراً انہیں انہی مدرسوں میں انہی جگہوں پہ بھیجنا پڑتا ہے جہاں ایک رٹے کی نفسیات کے تھرو وہ 8-10 سال گزار لیتے ہیں. جب وہ 8-10 سال اس سے گزر چکے ہوتے ہیں تو وہاں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، وہاں وہی پرسنل میٹر والا معاملہ جو ہے نا وہ ادھر آ جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک گتھی سی ہے. اس کے اوپر کوئی آپ کا کوئی تبصرہ یا کوئی ہو تو ہم کیسے اس کو اپنا بہترین رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو وہی ہے کہ ہمیں اپنی ذات کو ہی فوکس کرنا چاہیے. تو قرآن نے دو ٹوک واضح کر دیا کہ آئیے الذین آمنوا علیکم انفسکم، اہل ایمان تم پر صرف اپنی ذمہ داری ہے، بس اس سے زیادہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، اولاد کی بھی نہیں. تو سارا فوکس اپنے اوپر ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے اولاد تو ہمارا اپنا حصہ ہے نا، تو اس پہ تو محنت ہوگی، اس پہ تو کوشش ہوگی. آج کل کے دور میں اب بچے وہ نہیں رہے جو پہلے دور میں ہوتے تھے کہ ڈانٹ ڈپٹ کے معاملات ہو گئے. تو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، نرمی سے محبت سے سمجھانا چاہیے. ایک ماحول کا اثر ہے تو اس سے زیادہ ہمارا اثر ہونا چاہیے. ہم اپنے گھر میں ایک رول ماڈل کریٹ کریں. تو دیکھیے بچے لگتا ہے کہ ہماری بات نہیں سن رہے، نہیں مان رہے، ان کے اندر بات جا رہی ہوتی ہے، تھوڑی عرصے میں اس کا ظہور ہو جائے گا. ابھی وہ ان کی ایک ایج ہے، ہارمون ایکٹیو ہیں ان کے، ایک خاص قسم کے ماحول میں وہ جی رہے ہیں. یعنی ہم تو 2-4-5 لوگوں میں رہتے ہیں نا، بچہ آپ غور کیجئے وہ کم سے کم اسکول کے اندر سینکڑوں بچوں میں تو رہ رہا ہوتا ہے. تو اس کا سماج سے انٹریکشن ہم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. پیئر پریشر جسے انگریزی میں کہتے ہیں اس پہ کہیں زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو انٹرنل ہارمونل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں، اور باہر سے بھی سینکڑوں، اور آج کل ظاہر بات ہے ایجوکیشن، کوئی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بھی مسائل ہیں. پھر میڈیا سب سے بڑھ کر، میڈیا کے بعد یہ انفارمیشن ایج. لیکن ہمیں اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. تو میرا تو یہ یقین ہے کہ بچے سمجھ لیتے ہیں، جیسے وہ میچورٹی میں پہنچتے ہیں تو ماں باپ کے جو ڈالے ہوئے بیج ہوتے ہیں ہمیشہ وہی برگزار لاتے ہیں، باقی سب چیزیں چلی جاتی ہیں. شرط یہ کہ ماں باپ خود رول ماڈل بن کے رہیں، یعنی جو کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر اس کا اثر کہیں زیادہ ہوگا، کہیں زیادہ ہوگا. چاہے فوری طور پہ نہ ہو، بعد میں ہو جائے گا. ویسے تو فوری طور پہ بھی ہو جاتا ہے، آدمی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑا رہے. اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں تو ان کے معاملے میں تو بس ہم دعا کر سکتے ہیں، ان سے تواصل بالحق کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا پرسنل میٹر ہے، تو سر آنکھوں پہ. جہنم بھی ہر شخص کا پرسنل میٹر ہے، جنت بھی پرسنل میٹر ہے، نتیجہ بھی پرسنل ہی نکلے گا. تو یہ بات انہوں نے بالکل صحیح کہی، پرسنل میٹر ہے. تو پرسن ٹو پرسن ہی کھڑے ہوں گے لوگ اللہ کے سامنے، اور وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. تو یہ بات کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح بات کسی طرح کانوں میں پہنچتی رہے. لیکن ہم ذمہ دار نہیں ہیں، ہم مسئول نہیں ہیں. دیکھیے ہمارا پرابلم کیا ہے، ونس اگین جو میں نے ان کے سوال کے جواب میں عرض کی تھی، ہم معاشرے کی خرابیوں کو دیکھ کے اصل میں دل میں بہت کڑتے ہیں، ہم سب ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس میں دلچسپی نہیں ہے. ان کی دلچسپی کس میں ہے؟ پہنچا دو. تو بھئی ایک نہیں سن رہا تو دوسرے کو پہنچا دیں، دوسرا نہیں سن رہا تیسرے کو پہنچا دیں، تیسرا نہیں سن رہا چوتھے کو پہنچا دیں. تو فوکس یہاں پہ رکھیں نا پہنچانے کے اوپر. کہیں نہ کہیں آپ کو سعید اور پاکیزہ روحیں مل جائیں گی، اور وہ آپ کی تلاش کا حاصل ہوگا. آپ کو پتہ چل جائے گا اب میری محنت جو ہے کارت ہو گئی ہے. کوشش کرتے ہیں، یہ طریقہ ہے. السلام علیکم ران بھائی. یہ کفر کا آپ نے کہا کہ یہ ثابت کیسے ہوگا کہ یہ چیز کفر ہے؟ اس کی اتھارٹی کیا ہوگی؟ آپ نے بھی ایک دو چیزیں کفر بتائیں. قرآن مجید ہے. تو قرآن مجید مطلب انسانی سطح پہ ہر بندہ اپنے حساب سے دیکھ لے. قرآن مجید جن چیزوں کو طے کرتا ہے، جن کو منواتا ہے،
اس کو نمبر 1 تو یہ کہ بہت ریپیٹ کرتا ہے، بار بار شرح و وضاحت کرتا ہے، ایکسپلین کرتا ہے، ہر پہلو سے اس پر توجہ دلاتا ہے، اس لیے وہاں پر پھسلنے کا امکان نہیں، وہاں پر وہی پھسلتا ہے جو قرآن مجید نے مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یداہئون قول الذین کفروا من قبل، یعنی پیچھے سے لوگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کے منہ میں اپنی بات ڈالتے ہیں. یعنی قرآن بالکل سادہ ہوتا ہے، آپ خارج میں رہ کے ایک فیصلہ کر چکے ہیں. یعنی آدمی دیکھیے جو بھی انکار کرے گا نا، کفر کا رویہ اختیار کرے گا، توجیہ تعویل ضرور کرے گا، لازماً کرے گا. جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں بدترین عقائد ہوتے ہیں وہ توجیہ قرآن سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اصول جو قرآن نے بتا دیا ہے کہ پہلے آدمی کو خود دیانتداری سے سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے قرآن مجید سے سمجھی ہے. مثال کے طور پہ ابھی ختم نبوت کی بات کی ہے نا، تو آپ دیکھیے سارے جو ہمارے بھائی ہیں احمدی بھائی، وہ ختم نبوت کی آیت پہ بات کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بات آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ خارج سے آپ پہلے طے کر چکے ہیں، اس کے بعد قرآن کی طرف آنا ہے. اگر آپ خالی اس ذہن ہو کے قرآن مجید کو پڑھیں اور آپ کے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے تو کبھی آپ اس سے وہ نتائج نکال ہی نہیں سکتے. وہ آیت بالکل دو ٹوک ہوتی ہے. ایک بہت بڑے احمدی مبلغ میرے پاس ایک زمانے میں آئے مجھے دعوت دینے کے لیے. آپ کو پتہ ہے ان میں دعوتی جذبہ بہت ہوتا ہے. اس سے انہوں نے گفتگو شروع کی، وہیں سے جو یہاں سے شروع کرتے ہیں عام طور پہ کہ جی مسیح حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے حوالے سے جو روایات ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ تو روایات کو تو آپ چھوڑ دیجیے، ایک انٹرپریٹیشن آپ کی ہو سکتی ہے، ایک میری ہو سکتی ہے. میرا اور آپ کا جو اصل بنیادی مسئلہ ہے وہ تو نجات ہے نا. تو قرآن مجید نے تو اپنے آغاز میں مجھے بتا دیا ہے کہ ایمانیات میں کیا کرنا ہے جو مجھے نجات مل جائے گی. قرآن جیسے شروع ہوتا ہے نا سورہ بقرہ سے، وہاں ہی بتایا جاتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. جو تم سے پہلے نازل ہوا ہے اور جو تم پہ نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں. آنے والے کا کوئی ذکر نہیں ہے. کتنا دو ٹوک ہے قرآن، بالکل کلیئر. اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. قرآن کے ویژن سے دیکھتے ہوئے جائیں اور ساری چیزوں کو سائڈ پہ کریں. وہی قرآن نے دیکھیے غور کیجیے نا، مسئلہ کیا؟ نجات مسئلہ ہے نا. ویژن سے ہم دیکھتے ہوئے جائیں اور تمام توہمات کو سائڈ میں کرتے رہیں. یعنی آپ پہلے مرحلے پہ قرآن کی بات سمجھیے. یعنی آپ کا سفر قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلا سوال یہاں سے کریں گے کہ بھئی میرے نبی نے یہ کتاب چھوڑی ہے تمہارے درمیان میں، کسی کو اپنا وارث بنا کے تھوڑی چھوڑ کے گئے، یا اس وارث پہ میں نے کوئی سند تھوڑی اتاری ہے. ایک ہی چیز ہے نا قرآن مجید. تو پہلے مرحلے پہ آپ یہ سمجھیں اللہ تعالیٰ خود کیا کہہ رہے ہیں، حضور کا پیغام کیا کہہ رہا ہے. غلطی ہمیشہ یہاں سے ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ جتنی بھی گمراہیاں ہیں، جتنے بھی کفر اور نفاق پر مبنی رویے ہیں خارج میں، اور یہ خود قرآن مجید نے بتایا کہ یہی ہوتا ہے، خارج سے ہمیشہ آپ ایک نقطہ نظر قائم کرتے ہیں. آپ حالات سے متاثر ہیں، آپ زمانے سے متاثر ہیں. ابھی بار بار یہ بات آ رہی ہے نا، تبدیلی آئے تبدیلی آئے. یہ خارج میں نقطہ نظر ہے. قرآن مجید اس کانسیپٹ سے خالی ہے. قرآن مجید تو بار بار حضور کو روک رہا ہے اپنی جان کو ان کے پیچھے ہلاک نہ کریں. علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، ہم دیکھ لیں گے ان کو. آپ کیوں ہلکان کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ قرآن مجید میں تبدیلی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس سے دلچسپی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں لائے. انہوں نے اپنی عدالت برپا کی ہے، سزا و جزا سنائی ہے. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا، چونکہ نبوت ختم کرنی تھی، کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو گیا. تبدیلی نہیں لائے. لیکن ہمارے ذہن میں اتنی بڑی تبدیلی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ دیکھیے ایک پورا نقطہ نظر ہے جو اس وقت مسلمانوں میں سب سے زیادہ پاپولر ہے کہ دین کا اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا میں اسلامی انقلاب آئے، دنیا بدل جائے. یعنی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دنیا بدل جائے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا ہمیشہ 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 خارج میں نقطہ نظر قائم ہوتا ہے. اور پھر قرآن کی آیات کی توجیہ تعویل کرتے ہیں. آپ کسی طرح قرآن کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن اس چیز کو قبول کرتا نہیں ہے. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. تو کوئی بھی عالم جس کو اس چیز کا شعور ہو کہ قرآن مجید کلام کیسے کرتا ہے، وہ 2 منٹ میں سے اڑا کے رکھ دے گا کہ قرآن وہ بات نہیں کہہ رہا جو آپ سمجھ رہے ہیں. اور ایمانیات میں تو قرآن مجید اتنا ریپیٹ کرتا ہے. یعنی دیکھیں نا، ہمیشہ آپ دیکھیے ختم نبوت کی آیت زیر بحث آتی ہے. میں وہ زیر بحث نہیں لایا، میں تو سیدھی بات کی، بھائی نجات مسئلہ ہے نا.
نجات تو نئے نبی پر ایمان لائے بغیر ہو گئی. اب مجھے کیا پرابلم ہے کہ میں کسی نبی کو مانوں؟ نبی کو کیوں ماننا پڑنا چاہیے؟ اس لیے کہ نجات ہونے سے رہنا. نجات تو ہو گئی، گارنٹی کر دی قرآن نے، پہلے صفحے پہ گارنٹی کر دی، میرا مسئلہ ختم ہو گیا. اچھا میں اس کا کبھی دائی بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ میں بھی اصل میں کس لیے جاؤں گا؟ اصل ہدف میں نے ابھی گفتگو میں بیان کیا ہے نا کہ آخرت کی نجات سب سے بڑا ہدف ہے. تو قرآن بتا رہا ہے بھائی نجات تو ہو گئی تمہاری. وہ تو ایک اضافی آیت ہے قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کیا کیا چیز ہونے جا رہی ہے، تو اس میں دو ٹوک بتا دیا کہ یہ نبیوں کی مہر ہیں. مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سیل جب کوئی ڈبہ بند کیا جاتا ہے، لفافہ بند کیا جاتا ہے تو آخر میں لگائی جاتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں لگتا. یہ آخری چیز ہوتی ہے، اینڈ ہوتا ہے. سیل بند ڈبہ جب آپ کرتے ہیں نا تو سیل لگائی جاتی ہے آخر میں، وہ سب سے آخر میں لگتی ہے. اس کا مطلب اب کچھ نہیں داخل ہو سکتا، نہ کچھ نکل سکتا ہے. تو جو نبی بن گیا تو بن گیا، اس کو کہہ دیا سو کہہ دیا. اچھا دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مہر تصدیق. تو پھر ہم اس کا مطلب یہ ہوگا جس کو حضور نبی قرار دیں گے اسی کو نبی مانیں گے نا. تو یا تو نام لے کے بتا دیا حضور نے، اور کسی طریقے سے بھی آ جائیں، قرآن کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہا. اب کیا کریں گے؟ آپ کیا کر لیں؟ قرآن کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. مجبوراً آپ کو خارج سے جا کے وہی اجتہادی باتیں، عقل، منطق، حالانکہ سر تسر نامعقول باتیں ہوں گی. ایمانیات کے معاملے میں تو قرآن موقع ہی نہیں دیتا. شریعت میں ہوتا ہے کسی حکم کو استنباط کرنے میں، ظاہر ہے کہ اس میں ریپیٹیشن اتنی نہیں ہوتی، تو کوئی شخص غلطی کر سکتا ہے، ہو جاتی ہے، اور اسی پہ رعایت ہے ساری. ایمانیات میں تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے اگلے لمحے میں، اور وہ یہاں سے نہیں پکڑیں گے تم سے اجتہادی غلطی ہوئی، وہ یہاں سے پکڑیں گے کہ تم پہلے نقطہ نظر قائم کر چکے تھے خارج کے اندر، تم پھر آئے تھے. دیکھیے شیطان کے معاملے میں انہوں نے یہی کیا. شیطان نے جو مکالمہ کیا نا، بڑا کمال کا مکالمہ، قرآن نے بار بار اسے نقل کیا ہے. اس میں وہ اپنا سجدہ نہ کرنے کی ریزننگ دے رہا ہے، اور بہت لاجیکل ریزننگ دی اس نے. آپ نے اس کو مٹی سے بنائی، حقیر پست انسان ہے، مجھے آپ نے ایک برتر چیز سے پیدا کیا ہے، تو برتر سے کہہ رہے ہیں کہ کمتر کے آگے جھک جائے. یہ تو خلاف عدل بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی منطق کا کوئی جواب نہیں دیا، اسٹریٹ اوے کہا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے. اور وجہ بتائی، تکبر کیا. اس لیے کہ ابھی جو میں نے جملہ کہا تھا وہ دل کے حال جانتے ہیں، وہ بندوں کے احوال جانتے ہیں. تو قیامت کے دن جب وہ اپنا مقدمہ اسٹیبلش کریں گے ایک ایک شخص کو بلا کے، تو جب کوئی شخص یہ اللہ تعالیٰ کو منطق پڑھانے کی کوشش کرے گا، اول تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن جان بچانے کے لیے آدمی کو سب کچھ ہی کرنا ہوگا. تو اگر کسی نے کوشش کی تو اسٹریٹ بات بتائیں گے کہ تمہارے دل میں کیا تھا. تم اصل میں کر یہ رہے تھے کہ خارج میں تم نے ایک نقطہ نظر قائم کر لیا تھا اپنے علماء کے زیر اثر، اپنے بڑوں کے زیر اثر. اس کے بعد تم قرآن کی آیت کی توجیہ تعویل کر رہے تھے. اور یہ دیانت داری سے دیکھیں ہر شخص یہی کر رہا ہوتا ہے. طریقہ مطالعہ کی غلطی ہے. اچھا یہ غلطی نہیں ہے، یہ جرم ہے. اس لیے کہ قرآن نے آئیڈینٹیفائی کر دیا اس کو کہ یہی ہوتا ہے، ہمیشہ گمراہی یہیں سے آتی ہے. تو متنبع ہونا چاہیے. اب یہ وقت ہے، لوٹنے کا وقت ہے. ہم نے بھی بہت کچھ چھوڑا ہے، یعنی ہم بھی اس سماج میں پیدا ہوئے ہیں نا، یہیں پہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن جیسے جیسے یہ چیز واضح ہوئی چھوڑ دیا سب کچھ. ہر شخص کو یہی کرنا چاہیے، حضور کی دعوت کے سامنے انکنڈیشنل سرنڈر کر دیں. ایک لفظ بھی بدلنے کا نہ سوچیں، ایک لفظ بھی بدلنے کا نہ سوچیں کہ قرآن کو میں ایسے نہیں ایسے کر دوں. وہ جیسے آج کل بحثیں ہوتی ہیں قرآن میں کہ جی عورتوں کو مارنے کی بات قرآن نے کہہ دی، اب جہاں بھی جاتے ہیں سارے مذہبی لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ہم تو سٹینڈ لے کے کھڑے ہیں کہ نہیں، کہا ہے تو کہا ہے قرآن نے، ہم کیسے پیچھے ہٹیں؟ نہیں اس کا مارنے کا مفہوم، ضربہ کا مفہوم مارنا نہیں ہے، یہ وہ نہیں، اس کا مفہوم وہی ہے. سمجھائیں گے بات، آف کورس پورا پس منظر بتائیں گے، پوری بات کو واضح کریں گے، یعنی جو اصل مسئلہ وہ حل کر دیں گے. لیکن اس طرح جو ہے وہ شرما کے جھجک کے قرآن کی لفظوں کو نہیں بدلیں گے، ہیرا پھیری نہیں کریں گے. نشوز کا مطلب نہیں بدلیں گے، ضربہ کا مطلب نہیں بدلیں گے. وہ اسی جگہ رہے گا، قرآن اسی جگہ رہے گا. یہ کرنا چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خارج کے اثر سے قرآن کو بدلنا شروع کر دیں؟ اس کے بجائے بہتر ہے مذہب کی دکان آدمی بند کرے اور جا کے کوئی اچھی کتاب پڑھے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کا کام کرے. پھر آدمی کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے مذہب کے لیے، کیونکہ پھر پکڑ ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں، تم کر کیا رہے تھے. آپ نے ابھی ایک بات کی، آزادی رائے. آزادی رائے یہاں پہ تو نہیں ہے.
اگر دیکھا جائے تو آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے. آپ کسی بھی فرقے کے اس کے مطلب آپ اس سے بات کرنا چاہیں، اگر آپ اسے کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو معاملات تھوڑے سے دوسرے ہو جاتے ہیں. اس کو بھی پازیٹیولی دیکھنا چاہیے، اس کا اجر زیادہ ملے گا. دیکھیں ہمیں تم تو اس کو قائر ثواب سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ پرسیکیوشن کے دور میں لوٹ ہی آئیں. پاکستان میں تو اصل میں پرسیکیوشن کے دور میں لوٹ ہی آئے نا. آپ کوئی بات سماج میں لے کے کھڑے ہو جائیں، لوگ آپ کا جینا مشکل کر دیں گے. تو بھیا آپ کا اجر وہی ہوگا جو نبیوں کے ساتھیوں کا تھا، اس پہ خوشیاں منائیں. باقی آزادی اظہار کی جو بات میں نے کی تھی کہ اب ذرائع ابلاغ ایسے آ گئے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بات آپ کنوے کر سکتے ہیں. ہم بھی تو بات کر رہے ہیں نا، اور لوگ بھی بات کر رہے ہیں، تو بات ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ دوسری بات ہے لیکن بات ہو جاتی ہے. تو جو ہوگا اس کا اجر ملے گا، لیکن بات تو ہو جاتی ہے. اصل چیز دیکھیے بات ڈلیور ہونا ہے. یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے کہ وہ ڈلیور کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں. الحاد جو ہے نا زیادہ پھیل رہا ہے، نام سے نہیں پھیل رہا، مگر بندے جو ہے مطلب بہت ایسے آپ کو ملیں گے جو بالکل الگ ہی ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں جتنے بھی الحاد کے علمبردار ہیں ان کا پرابلم خدا نہیں ہے، ان کا پرابلم مذہب بھی نہیں ہے، ان کا پرابلم اہل مذہب ہے. تو اہل مذہب چونکہ جس طرح کے مذہب کو پیش کرتے ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل مذہب کبھی توحید کا ورلڈ ویو پیش نہیں کرتے. وہ ہمیشہ رہبانی ورلڈ ویو پیش کرتے ہیں، مشرکانہ ورلڈ ویو پیش کرتے ہیں. جب یہ ورلڈ ویو جائیں گے تو الحاد تو ان کو اڑا کے رکھ چکا ہے. الحاد کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. الحاد کا بھی ایک ورلڈ ویو ہے. ایمانیات کے تیسرے لیکچر میں پوری میں نے بحث کی تھی، بتایا تھا کہ الحاد کے ورلڈ ویو نے ہر ورلڈ ویو کو شکست دے دی ہے. تو اس کا مقابلہ تو صرف توحید کا ورلڈ ویو کر سکتا ہے، اس لیے کہ توحید کے ورلڈ ویو کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. یعنی وہ جو بات تھی خواتین کو مارنے والی، اس سوال کا بھی جواب ہے اس کے پاس. لیکن ہمارے ہاں توحید کے ورلڈ ویو کو نہ پیش کیا جاتا ہے، نہ اس کی اساس پہ بات کی جاتی ہے. ہمارے ہاں مشرکانہ ورلڈ ویو کی آمیزش ہے، راہبانہ ورلڈ ویو کی آمیزش ہے. اس ورلڈ ویو کو تو ہارنا ہی ہے. یہ یورپ میں ہار چکا ہے، یہ امریکہ میں ہار چکا ہے، یہ ایشیا میں ہار رہا ہے. اسے یہاں بھی ہارنا ہے، ہر حال میں ہارنا ہے. یہ طے ہے. یہ جو احمدی حضرات ہیں یہ تو مطلب اس طرح سے اس کو لیتے ہیں نا آیت کو کہ ویریفائنگ کے معنوں میں لیتے ہیں، اور ویریفائنگ کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشن گوئی کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی. تو وہاں پہ تو اکثریت جو مسلمانوں کی ہے ان کے پاس تو جواب نہیں ہے اس کا. پہلی بات تو یہ کہ یہ مفہوم جو ہے خود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے نہیں لیا. وہ یہ اس مفہوم کو نہیں لیتے، اس لیے وہ تو اپنے خود نبی کی بات کے خلاف جا رہے ہیں. لیکن فرض کر لیں اسے مان بھی لیں تو بات یہ ہے کہ حضور کی جو پیشگوئی معتبر ہونی چاہیے وہ تو خود قرآن میں مذکور ہونی چاہیے نا. اس لیے کہ ایمانیات قرآن مجید کا موضوع ہے، وہ حدیثوں کا موضوع ہی نہیں ہے، اصلاً قرآن مجید کا موضوع ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمانیات کے حوالے سے جو کچھ بھی زیر بحث آئے گا قرآن مجید میں آئے گا. باقی جو حدیثیں ہوں گی ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا. تو مسیحی حضرت مسیح کے حوالے سے جو روایات ہیں اس میں تو اہل علم بات کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ اس کا مفہوم وہ نہیں ہے جو وہ لے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب کسی نبی کے متعلق بتایا جاتا ہے تو آپ دیکھیے نا کہ تحریف شدہ کتاب ہے انجیل، اس کے باوجود اگر آپ اس کو پڑھیے تو اس طرح تواتر کے ساتھ وہ بار بار دہرا رہے ہیں حضرت عیسیٰ حضور کی آمد کو مختلف پیرائیوں میں دہرا رہے ہیں کہ انہوں نے نام تک بدل دیا ترجمہ در ترجمہ کے عمل میں، لیکن وہ پورا کانسیپٹ وہاں موجود ہے، بنیادی کتاب میں موجود ہے، روایات میں موجود نہیں ہے، انجیل میں موجود ہے. تو حضور کی اگر یہ مفہوم لے بھی لیں کہ ویریفائی کیا ہے تو تب بھی وہ قرآن مجید میں ہونا چاہیے تھا. قرآن مجید تو اس کی تردید میں کھڑا ہوا ہے. وہ کیا رہا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ویسے اس کے جواب میں مجھے پتہ ہے احمدی حضرات جو بولتے ہیں نہیں، آخرت سے مراد جو ہے وہ آنے والا نبی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زبان و بیان قرآن مجید کی ہر چیز کو اٹھا کے کونے میں رکھ دیا ہے اور اپنی بات کرے چلے جا رہے ہیں. آخرت کا مطلب آنے والا نبی نہیں ہوتا، آخر میں آنے والا نبی نہیں ہوتا.
نبی کی پیشگوئی ایسے کی جاتی ہے، ایسے کی جاتی ہے نبی کی پیشگوئی. کبھی دیکھنی ہے تو تحریف شدہ انجیل میں آج تک حضور کی پیشگوئی موجود ہے، کبھی پڑھ لیجئے. پیشگوئیاں ایسے کی جاتی ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، 10 حوالوں سے ریپیٹ کرتے ہیں. ڈاکیومنٹری میں ایک پورا ایپیسوڈ ہے جس میں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کس طرح پیشگوئیاں کی ہیں. تو پیشگوئیاں کی جاتی ہیں، طریقے سے کی جاتی ہیں. کہاں ہے قرآن مجید میں؟ کہاں ہے؟ یعنی خارج سے ایک نقطہ نظر قائم کر لیا، اس کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو، الفاظ کو توڑ مڑوڑ کے اس میں سے چیزیں نکالنا ہے. آخرت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قرآن میں آنے والا نبی، یہی مطلب ہے قرآن مجید کے اندر. ایک اصطلاح ہے قرآن مجید کی، لٹرل میننگ بھی یہ نہیں ہے. آنے والا نبی یہ لٹرل میننگ بھی نہیں ہے اس کی. جب نہ لٹرل میننگ ہے نہ اصطلاحی مفہوم ہے تو پھر مان لیجئے نا کہ بات وہی ہے کہ جو حضور پہ نازل ہو رہا ہے جو ان سے پہلے نازل ہوا ہے. اس کے بعد نجات ہو گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.